اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک، خاتم الانبیاء سلام علیک، سید الاصفیاء سلام علیک۔ آپ سب کو میری آواز اگر درست آ رہی ہے تو آپ کامنٹس کے اندر لکھیے تاکہ ہم باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے آج کے اس حلقہ درود پاک کا آغاز کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور سب لوگ اس حلقہ درود پاک میں میرے ساتھ ہوں گے۔ میری بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں، میرے بزرگ، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے گھروں کے اندر جہاں جہاں پر بھی وہ اپنے ورک پلیس پر اس حلقہ درود پاک میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک ہے، جمعہ سید الایام ہے، جمعہ دنوں کا سردار ہے، اس کو غرباء کی عید کا دن بھی کہا گیا ہے۔ جمعے کے دن کو خاص درود و سلام کے ساتھ نسبت ہے کیونکہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دن جمعے کی نماز اور بالخصوص صلاۃ و سلام کا اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یقیناً آج فجر سے لے کے بلکہ شب جمعہ سے ہی کچھ لوگوں کا تو معمول ہے کہ وہ درود و سلام کو حرز جاں بناتے ہیں، پھر بعد از نماز فجر کچھ لوگوں کا مسلسل درود و سلام بھیجنے کا معمول ہے، پھر کچھ لوگ ظہر کے وقت میں اور کچھ بعد از نماز عصر مغرب تک اس کو معمول بنائے ہوئے ہیں۔ تو پورے پاکستان میں، پاکستان سے باہر جہاں جہاں عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حلقہ درود پاک میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں، خیریت سے ہوں، اور اس عالمی وبا سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بچائے، ہر قسم کی آفت، پریشانی، مصیبت سے بچائے، اور ہم سب کو مل کے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درودوں کے گجرے اور سلاموں کے تحفے بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میری آواز کو اگر ٹھیک سے سن رہے ہیں تو ہم باقاعدہ اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں، اور آغاز کرنے سے پہلے تلاوت قرآن مجید سے پہلے میں ایک آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ مجھے آپ لوگوں نے کچھ کویسچنز جو بھیجے تھے، آج انشاءاللہ اس سیشن کے اختتام کا میں جواب جو ہے وہ عرض کروں گی۔ کچھ کا جواب تو میں نے ریٹن دیا ہے کچھ لوگوں کو، لیکن ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، آپ جتنی تعداد میں سوالات کو جو ہے وہ بھیج رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ یقیناً ہمیں تحقیق کے لیے بھی تھوڑا سا وقت درکار ہوتا ہے۔ قربانی کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل بہت ساری بہنیں پوچھتی ہیں، بیٹیاں پوچھتی ہیں، کچھ لوگوں کے تصوف کے روحانی مسائل ہیں، کچھ لوگوں کے دنیاوی معاملات ہیں، تو وہ سب ون بائی ون انشاءاللہ ہم ان کو ایڈریس کریں گے، اور ہماری بہنیں خاص طور پر سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کے حوالے سے اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور پھر دورہ قرآن کے حوالے سے جو مجھ سے بار بار پوچھتی ہیں، تو انشاءاللہ بہت جلد آنے والے وقتوں میں اس سلسلے کو بھی کنٹینیو کیا جائے گا۔ میرا خیال ہے اس محفل پاک کو شروع کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ آج میں نے جس سورہ مبارکہ کا انتخاب کیا ہے اپنے بچوں کو تجوید سکھانے کے لیے، کیونکہ دائرہ بطول کا جو مقصد ہے وہ بنیادی طور پر وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیش نظر رہتی ہے، جس میں میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، 3 خصوصیات اس کے اندر اور 3 کیریکٹرسٹکس اس میں پیدا کرو: محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبت اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تلاوت قرآن مجید، قرآن پاک کی تعلیمات، تفقہ فی الدین۔ تو آج سورہ فیل اس کی تلاوت کرنے کا میں شرف حاصل کروں گی۔ محفل پاک کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور جو میری بہنیں، جو میری بیٹیاں، جو ہمارے بچے تجوید کی کلاس میں میرے اسٹوڈنٹس ہیں، بالخصوص میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ بہت غور اور توجہ سے اس کو سنیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ ایک چیز جو پیارے بچوں، میرے بہت پیارے لرنرز جنہوں نے تجوید کی کلاس میں مجھ سے سیکھا اور میں ان کو بار بار سکھانے کی کوشش کرتی ہوں، آپ نے آج بھی اس چیز کو نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے جو قرات کے اساتذہ حضرات ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جب کوئی قاری یا قاریہ تعوذ شروع کرتا ہے اور وہ اعو کہتا ہے تو ہم وہیں سے اس کو جانچ لیتے ہیں کہ وہ کتنے پانی میں ہے، کیونکہ حمزہ کی آواز اور اس کا مخرج اور ہے، اور مخرج اور اس کی آواز، اس کی فونکس، اس کی صوتیات اور ہیں۔ تو انشاءاللہ اپنی تجوید کی کلاسز کے اندر اس چیز کو میں بار بار کلیئر کرتی رہتی ہوں، لیکن موٹیویشن کے لیے میں نے آج آپ کے سامنے یہ سورہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، گو کہ میں بھی ابھی کافی دنوں سے آؤٹ آف پریکٹس ہوں، لیکن اللہ پاک اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ اور میرے نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ تم میں سے جو کوئی قرآن پاک کو ترنم اور تغنم سے نہیں پڑھتا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہیں اور وہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت تجوید کے قواعد اور اس کے ضوابط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قرات کے انداز میں جو ہے وہ کرتے ہیں؟ وہ ضرور آج اس چیز کو سوچئے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی یہ خوبصورت محفل جس کو ہم ٹائٹل کے طور پر سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 وہ تلاوت کرتے ہیں، اس کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بارئا ناسمی آمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آیہ کریمہ جو ہمارے پیش نظر ہے، جس کی تفہیم حاصل کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، وہ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر خوب درود بھیجا کرو اور کثرت سے سلام بھیجا کرو۔ اس آیہ مبارکہ کی
روشنی میں ہم پچھلی کم و بیش 5-6 ہفتوں سے مختلف سوالات کے جوابات جو ہے ان کی کھوج لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے ہم نے سب سے دیکھا کہ درود پاک کیوں پڑھا جائے، اس کے مقاصد کیا ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں ان کے لیے ہم نے اہداف اپنے لیے کیا مقرر کرنے ہیں. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا. اس طریقہ کار میں ہم نے درود و سلام جو پڑھنا ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کے الفاظ کیا ہوں گے، اور وہ ہم نے طریقہ کس طرح سے اڈاپٹ کرنا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کثرت کے معنی کیا ہے، کیونکہ اس میں خوب سلام اور کثرت سے سلام اور خوب درود بھیجنے کا حکم ہے. پھر ہم نے اس کے اندر دیکھا اگر یا ایھا الذین آمنو ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے تو ایمان والوں کی صفات کون کون سی ہیں، وہ کون کون سی کیٹیگریز ہیں جو اس کے اندر آتی ہیں. اور پھر ہم نے کثرت کے معنی میں تعداد کو بھی دیکھا اور کیفیت کو بھی دیکھا. اور لاسٹ ٹائم ہم بات کر رہے تھے احسانی کیفیت کے حوالے سے. پھر ہم نے اس میں کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے درود کے صیغے اور پڑھنے کا طریقہ کہ اس کو ہمیں کس طرح سے ادا کرنا چاہیے، ہم نے اس کی ادائیگی، اس کے تلفظ، اس کا لہجہ، اس کے اوپر بات کی. درود کے ظاہر کے حوالے سے بات ہوئی، درود کے باطن کے حوالے سے بات ہوئی، احسانی کیفیت کے حوالے سے بات ہوئی. تو آج یوں سمجھ لیجئے کہ گزشتہ سے پیوستہ وہی موضوع ہمارا جو ہے وہ آج کنٹینیو ہم کریں گے. اور اس میں جن آج 3 سوالات کا جواب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ کیا ہے کہ درود شریف پڑھنے کے اوقات اور مقامات کون سے ہیں، درود شریف پڑھنے کے آداب کیا ہیں، صیغہ کون سا ہونا چاہیے، اور وہ کون سے ممنوع اوقات اور مقامات ہیں کہ جہاں درود شریف ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. بظاہر یہ وہی موضوع ہے جس موضوع کے تحت ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ کیفیات کیا ہونی چاہیے، ان کیفیات کے حصول کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہے. تو اس سلسلے میں ہم جب بھی احسانی کیفیت کی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر میں نے کہا تھا کہ بہت سادہ سا اصول ہے کہ یا تو آپ یہ ازیوم کر لیں، یہ اپنا یکسوئی کے ساتھ تصور باندھ لیں اپنی کنسنٹریشن کے ساتھ. اور آج اس بات کو سمجھنا اس لیے بھی بہت آسان ہے کہ ماشاءاللہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ پوری دنیا میں ہونے والی مختلف مذاہب کے اندر جو روحانیات، جو اسپرچولیزم کے اندر تحقیق ہے وہ اس سے بہت ویل اویئر ہے. اور میسمرزم کا جو ہے وہ بہت زیادہ پریکٹس جو ہے دیکھنے سننے میں آتی ہے. سائیکالوجی میں جب ہم جاتے ہیں ہپناٹزم ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اس میں پھر ہم دیکھیے کہ کہاں کہاں تک لوگ چلے گئے. انہوں نے قبور میں پر جا کر عالم ارواح کے اندر روحوں سے بات چیت کرنے کے سیشنز بھی منعقد کر لیے ہیں. اور اس سلسلے میں جو ہماری جو لیٹسٹ ریسرچ ہے وہ ہمارے پاکستان سے ہی کئی اداروں نے اس کو چھاپا ہے اور وہ ہماری نوجوان نسل کے سامنے ہے کہ کس طرح سے یہ ڈیوائن سسٹم کے اندر ایک پورا نظام ہے جو نظام کار فرما ہے. جس طرح روحوں کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے، جس طرح اسی طرح اس دنیا کے اندر جو زندہ انسان ہیں ان کا کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے. تو ہم آج کے دور کے اندر ہمیں اسپرچولیزم میں ان چیزوں کو سمجھنا، ان کو پریکٹس کرنا بہت آسان ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو ایک ہم ہمیشہ جو دعا کرتے ہیں وہ یہ کہ باری تعالیٰ ہمیں ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جیسا اس عمل کرنے کا حق ہے، جیسا تو چاہتا ہے، جیسے تیری رضا ہے. اور اس کے لیے ہمیشہ میرے پیش نظر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار رہتے ہیں. فرماتے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافعِ روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. اور کسی نے بہت ہی خوبصورت کہا، لکھتے ہیں کہ وہ جن کا ذکر جمیل راحت، وہ جن کی چاہت بھی ہے عبادت. درود کیسے پڑھنا ہے یہ اشعار ہماری جو ہے یہ اس معافی الضمیر کی وضاحت کر رہے ہیں. وہ جن کا ذکر جمیل راحت، وہ جن کی چاہت بھی ہے عبادت، وہی تو جانے بہار آئے
درود پڑھیے، سلام پڑھیے، بشیر ہو کر نذیر ہو کر، رؤوف ہو کر رحیم ہو کر، بشیر ہو کر نذیر ہو کر، رؤوف ہو کر رحیم ہو کر، شفیع روز شمار آئے، درود پڑھیے، سلام پڑھیے، اور خدائی آنکھیں بچھا رہی ہے، صدا یہ سدرا سے آ رہی ہے، خدائی آنکھیں بچھا رہی ہے، صدا یہ سدرا سے آ رہی ہے، دنا کے وہ تاجدار آئے، درود پڑھیے، سلام پڑھیے، اور حضور آئے، بہار آئی۔ سبحان اللہ۔ حضور آئے، بہار آئی، صبا یہ پیغام ساتھ لائی، یہ لمحے کیا خوشگوار آئے، درود پڑھیے، سلام پڑھیے، اور رسول علی وقار آئے، درود پڑھیے، سلام پڑھیے، حبیب پرور دگار آئے، درود پڑھیے، سلام پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس احسانی کیفیت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا کرے جو ایک مومن کا منشا، اس کی مراد، اور جو ایک اس بارگاہ کے لائق ادب جو ایک کیفیت ہے۔ آمین ثم آمین۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے ہم آج اس جو ہے وہ سیشن کے اندر یہ دیکھیں گے کہ ہم نے جس احسانی کیفیت کی بات کی تھی، ہم نے اس میں کہا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو اپنی کیفیت جو ہے وہ اشعار کی صورت میں رقم کی، اور انہوں نے کہا کہ میں اس طرح سے درود پڑھتا ہوں کہ سر تا پا میں ندامت کے پسینے سے شرابور ہو جاتا ہوں، میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور میرے آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی ہے، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا میں اس بارگاہ کے قابل ہوں، کیا میرے الفاظ اس بارگاہ کے لائق ہیں کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج سکوں۔ پھر ہم نے بات کی تھی اس کے اندر مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی، کہ وہ فرماتے تھے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں نماز شروع کر دیتا ہوں، اور جب میرا یہ جی چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ اسی کیفیت کا نام احسانی کیفیت ہے، جس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے رقم کیا اپنی کتابوں میں، اور انہوں نے اس کی شرح کی، اور انہوں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تصور میں سب سے اولین درجہ، ترجیحی طور پر جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ ہے کہ تم یہ تصور کرو کہ تم جب درود پڑھ رہے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہے ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روضہ اطہر کے اندر پوری تمام تر توجہات کے ساتھ، اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنے نورانی جلووں کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہیں، اور تم ان کی زیارت کر رہے ہو اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر درود پڑھ رہے ہو، اور وہ تمہیں سن رہے ہیں۔ اور اگر اس کیفیت کا حاصل کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہو تو کم از کم یہ تو ضرور کیفیت بنا لو کہ تم نہیں دیکھ سکتے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہے ہیں، وہ تو اپنی پوری توجہ کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہیں، اور دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر اپنے روضہ اطہر کے اندر موجود ہونے کے باوجود پوری کل کائنات کے اندر جہاں جہاں جو آپ کے اوپر درود و سلام بھیجتا ہے آپ اس کو سماعت فرماتے ہیں، آپ اس کو سنتے ہیں۔ فرشتے کی بھی ڈیوٹی ہے، وہ بھی آپ کی بارگاہ میں لے کر جاتا ہے، وہ بھی درود خوان کے والد کا نام، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ 7 پشتوں تک ان کے دادا پر دادا، پھر آگے ان کے جو دادا ہیں ان کا نام تک بتاتا ہے۔ تو کیا ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ قرآن جن والدین کے ساتھ احسان کرنے کا کہتا ہے، ہم بظاہر ان کے ساتھ احسان نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ جیسے ماں باپ نے ہمیں پیدا کیا، پالا پوسا، ہماری تربیت کی، ہم پہ خرچ کیا، ہم پہ رحم کیا، ایک اولاد ممکن ہی نہیں کہ اس کا بدلہ چکا سکے۔ وہ 7 حج جس نے اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے کروائے تھے، اس اللہ کے بندے کے دل میں ابھی خیال ہی آیا تھا کہ شاید میں نے اپنی ماں کی جو خدمت ہے، جو شفقت ہے، جو محبت ہے، اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو ہاتف غیبی سے کیا آواز آئی تھی کہ نادان، ابھی تو نے اس کی اس ایک رات کا حق بھی ادا نہیں کیا جس رات کے اندر تیری ماں نے تجھے اپنے سینے پر لٹایا اور خود وہ تیرے گیلے بستر پر لیٹی کہ تجھے ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ تو قربان جائیے اس اللہ پر جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے کہ اس نے اپنا محبوب
محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں چاہنے کے لیے عطا فرما دیے، ہمیں درود و سلام بھیجنے کے لیے عطا فرما دیے، اور کوئی اور نعمت نہیں جتائی۔ سورہ رحمان اٹھا کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ تو ضرور ارشاد فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لیکن یہ کہیں ارشاد نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا، مگر جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ناٹ علی المسلمین، ناٹ جو ہے وہ الناس کا صیغہ استعمال نہیں ہوا، مسلمانوں کی بات نہیں کی، مومنین کی بات کی کہ مومنوں تمہیں مبارک ہو، تمہیں خوشخبری ہے، تم پر احسان کیا کہ میں نے تمہیں اپنا حبیب چاہنے کے لیے عطا کر دیا۔ تو درود و سلام کے اندر بھی وہی لوگ جو ہے وہ شامل ہیں، اور وہی لوگ جو ہے وہ درود و سلام پڑھنے کے لائق ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ احادیث ہمارے سامنے ہیں، اسلاف کا عمل ہمارے سامنے ہے، اور رات میں بیٹھی ہوئی جب درود و سلام کے حوالے سے اپنے ارد گرد کوئی درجنوں کتابیں بکھیر کے بیٹھی تھی، مطالعہ کر رہی تھی آج کے موضوع کے حوالے سے، تو بہت ہی ایک خوبصورت چیز جو اچانک سے میرے دماغ میں آئی، تھوڑا سا علم العادات مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، تو اس کے تحت ایک بہت ایمان افروز بات ہے جو میں آپ سب سے شیئر کرنے لگی ہوں۔ میں رات سے اس کے نشے میں ہوں کہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بقا اس کو ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہو جائے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث پاک، اس کا مفہوم ہمارے سامنے رہتا ہے کہ قیامت کے روز میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو کثرت سے مجھ پہ درود بھیجتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت کا مطلب کیا ہے؟ بقا اور دوام، محبت اور رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرب کا مطلب کیا ہے؟ سراپا نور ہی نور۔ تو اس میں نے یہ دیکھا کہ درود و سلام، جس کی محفل یہ حلقہ درود، ہم جو درود و سلام اس کو ہم کہتے ہیں، یہ ہم سجا کے بیٹھتے ہیں، تو جو قرآن پاک کی یہ آیہ کریمہ ہے، اس کے تحت جو بندہ مومن درود و سلام کا اہتمام کرتا ہے، جیسے میں نے پچھلی دفعہ میں سید محمد سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا تھا، اس بچی کا ذکر کیا تھا، اس اللہ کی ولیہ کا ذکر کیا تھا کہ جو درود پڑھتی تھی اور پھر اس کی برکت سے اس نے کنویں کے اندر پھونک ماری اور اس کا پانی اس کی برکت سے اوپر آ گیا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیوں صدیاں گزر گئیں، اتنے سال گزر گئے، سینکڑوں سال گزر گئے، کہ اس کے باوجود ان کا نام زندہ ہے اور ان کا ذکر زندہ ہے۔ تو مجھے رات اس جو ہے علم العادات کے حساب سے یہ بات سمجھ آئی۔ جن لوگوں کو علم جفر، علم عادات آتا ہے، وہ یقیناً میرے اس جو ہے بات سے متفق ہوں گے۔ آپ سب بھی نوٹ فرما لیجئے کہ درود و سلام آپ اس کو اگر الگ الگ کریں تو دال رے واو دال واو سین لام الف میم، یہ الگ الگ اس طرح سے حروف بنتے ہیں۔ اب دال کے جو اعداد ہیں وہ 4 ہیں، رے کے اعداد 200 ہیں، واو کے 6 ہیں، دال کے پھر 4 ہیں، واو کے پھر 6 ہیں، سین کے 60 ہیں، لام کے 30 ہیں، الف کے 1 ہیں اور میم کے 40 ہیں۔ کل ملا کر یہ بنتے ہیں 351، اور جب ان کو جمع کیا جائے تو 9 کا عدد بنتا ہے، اور 9 کا عدد لافانی عدد ہے۔ یہ بہت جو ہے محبت کی بات ہے، اور یہ بڑا ایک قیمتی سا میں سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے تحفہ عطا کیا ہے کہ جو درود و سلام کی اس برکت کی وجہ سے رات مجھے ملا، اور انشاءاللہ میں نے سوچا کہ یہ میرے تو ساتھ زندگی بھر رہے گا، تو یہ آپ سب اہل محبت کی نظر بھی کرتی چلوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم درود کس انداز میں پڑھیں، جس کو قرآن چاہتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے، جس کو اہل اللہ چاہتے ہیں کہ وہ انداز کیا اختیار کیا جائے، اس سلسلے میں آئیے دیکھتے ہیں کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت جو ہے وہ، چونکہ ٹاپک ہمارا طویل ہے، میں کوشش کروں گی کہ آج اس کو ہم ودن ٹائم جو ہے وہ ختم کریں، اور آخر میں آپ کے 1-2 سوالات کے جوابات بھی میں ایڈ کروں گی، اور پھر ہم مل کر ایصال ثواب کریں گے اور دعا کریں گے۔ حوالہ جات آپ کو بتا دوں، یہ سنن ابن ماجہ، ابو یعلا، بہقی شریف، منذری، کنانی، ابو نعیم، قرطبی، ابن کثیر، عبد الرزاق اور کنز العمال، ان کی میں احادیث آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ رہی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کہ جب تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ روایت کرتے ہیں کہ جب تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو تو نہایت خوبصورت انداز میں بھیجا کرو، کیونکہ شاید تم نہیں جانتے کہ آپ پر پیش کیا جاتا ہے یہ درود۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں درود سکھائیں، تو آپ نے فرمایا اس طرح کہو، اے اللہ تو اپنے درود رحمت اور برکات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص فرما، جو کہ تمام رسولوں کے سردار اور تمام متقین کے امام اور انبیاء کے خاتم اور تیرے بندے اور رسول ہیں، جو کہ بھلائی کے امام اور قائد ہیں، جو رسول رحمت ہیں۔ اے اللہ ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کی خواہش پہلے اور بعد میں آنے والے لوگ کرتے چلے آئے۔ اے اللہ تو درود بھیج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پر، جیسا کہ تو نے درود بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل پر، بے شک تو تعریف کیا ہوا اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ تو برکت عطا فرما حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل کو، جیسا کہ تو نے برکت عطا فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل کو، بے شک تو بہت زیادہ تعریف کیا ہوا اور بزرگی کیا ہوا ہے۔ یہ میں نے ابن ماجہ کی روایت آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب آگے دیکھیے، حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے ناموں اور علامتوں کے ساتھ میرے سامنے پیش کیے جاتے ہو، اس لیے مجھ پر نہایت خوبصورت انداز سے درود بھیجا کرو۔ اب نہایت خوبصورت انداز کیا ہے، اسی کی ڈیٹیلز پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھی، اس دفعہ بھی ہم کچھ دیکھیں گے۔ اگلی حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھ چکو تو نہایت خوبصورت انداز سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ اور آخری روایت کنز العمال کی ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مجھ پر درود بھیجو تو نہایت خوبصورت انداز سے بھیجو، کیونکہ شاید تم نہیں جانتے کہ تمہارا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو بار بار ایک چیز کا جو ہے اظہار ہے کہ شاید تم نہیں جانتے، شاید تم نہیں جانتے، یہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ دیکھیں کسی چیز کا معلوم ہونا ایک اور بات ہوتی ہے، لیکن وہ اس معلوم کو جب تک آپ اپنے عمل کا حصہ نہ بنا لیں تب تک اس کی تفہیم، اس کی شرح آپ کے اوپر نہیں ہو سکتی۔ ایک چیز جس کو ہم انفارمیشن کہتے ہیں اور ایک چیز جس کو ہم نالج کہتے ہیں، یہی فرق ہے۔ آپ نے کہیں سے بھی معلومات سنی، آپ کے پاس آ گئیں، لیکن اس معلومات کو جب آپ نے اپنے حافظے اور عمل کا حصہ بنا لیا تو وہ آپ کا نالج، وہ آپ کا علم نافع بن جاتا ہے۔ وہ علم جس کے آپ عامل بن جاتے ہیں وہ علم نافع ہے، اور جس کے ہم عامل نہیں بن سکتے وہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اللہ ہمیں ایسے علم سے بچائے کہ جو ہمارے اندر تکبر اور رعونت پیدا کرے، خود پسندی، خود نمائی پیدا کرے، دنیا کمانے کا ذریعہ جو ہے وہ ثابت ہونے لگے، اور اس علم کو جو ہے وہ ہم عمل کے ذریعے اپنی زندگی کا حصہ نہ بنا سکیں۔ تو وہ جو بزرگ کہتے ہیں نا کہ علم و بس کری ہو یار، اس کا یہ مطلب ہے کہ اتنا علم حاصل کرو جس پر تم عمل کر سکو، اور پھر جو جس پر عمل کرو اس عمل کو جانچو کہ کیا اس میں ریاکاری تو نہیں آ گئی، کیا اس میں دکھاوا تو نہیں آ گیا۔ مجھے انتہائی خوشی ہے، مجھے یہ بات بتانے میں کوئی عار نہیں کہ حلقہ درود پاک جو دائرہ بطول کے زیر اہتمام جو ہم نے گروپس بنائے ہیں، ان گروپس کے اندر مختلف بہنیں ایسی ہیں، میرے مختلف بھائی ایسے ہیں کہ جنہوں نے معذرت کے ساتھ میسج کیا کہ ہم درود پاک پڑھتے ضرور ہیں لیکن ہم اس کی تعداد کو مینشن نہیں کرنا چاہتے۔ آپ نہیں جو ہے اس کی تعداد کو بتانا چاہتے، ہمارا مقصد اس کی تعداد کو ظاہر کرنا نہیں ہے، کیونکہ جب ہم آج میں پڑھ رہی تھی کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ان کے جو 3 درجات مقرر کیے ہیں، رجال اللہ کے جو 3 درجات سہگانہ تقسیم کی ہے، اس تقسیم کی، اس ڈویژن کی جب ہم آگے ڈیٹیلز دیکھتے ہیں تو ان ڈیٹیلز کا جب وہ نچوڑ نکالتے ہیں، یہ میرے ان بہنوں اور بھائیوں کے نام ہے جو چھپا کے عمل کرتے ہیں، جو خاص اس درجے کے اوپر پہنچ جاتے ہیں جن کو احسانی کیفیت عطا ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا ناقابل شکست گہرا ربط ان کے قلوب پیدا کر لیتے ہیں کہ حق کے ساتھ بندگی اور عبودیت کا تعلق
پل بھر کے لیے آگاہی سے اوجھل اور غائب نہیں ہو پاتا۔ ان کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی پروردگاری اور ربوبیت اور آقائیت کا وزن ان کے قلوب پر کچھ اتنا راسخ اور جانگزی ہو جاتا ہے کہ کسی قسم کی برتری کی خواہش کا کوئی شائبہ ان کے اندر باقی نہیں رہتا۔ یعنی فلاں نے 5000 پڑھا تو میں مقابلے پہ بتاؤں کہ میں نے 10,000 پڑھا، کسی نے 500 پڑھا، نہیں آج میں نے یہ میسج کر کے چھوڑنا ہے کہ 1000 پڑھا۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں وہ مومنین کی صف میں آ جائیں، اور مومنین کے صف میں آنے کے لیے جو حدیث پاک میں شرط رکھی گئی ہے وہ کیا ہے کہ 100 مرتبہ جو انسان، جو مسلمان محبت سے درود و سلام پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مومنین کی صف میں، منافقوں سے نکال کے مومنوں کی صف میں شامل کر دے گا۔ اس کے بعد کم از کم 1000 تک ہم پہنچ جائیں۔ کیوں 1000 تک پہنچ جائیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ میرا امتی جو مجھ پر 1000 مرتبہ درود و سلام بھیجے گا وہ تب تک مرے گا نہیں جب تک وہ اپنی جنت میں جگہ نہیں دیکھ لے گا۔ لیکن پڑھنا کیسے ہے؟ آداب کیا ہوں؟ اس کی جو کیفیات ہے وہ کیا ہوں؟ آئیے اب ان کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات، بار بار جس چیز کو میں دہراتی ہوں وہ یہ ہے کہ ایک درود کا ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ ظاہر کے اندر مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں ڈیفرنٹ لوگوں کو سنتی ہوں جو کہ دین کے جو ہے وہ داعی ہیں، مبلغ ہیں، جو خواتین ہیں یا مرد ہیں، وہ بڑے بڑے پلیٹ فارمز کے اوپر بیٹھ کے بات کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں، مگر جب درود و سلام پڑھنے کی باری آتی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم، معذرت کے ساتھ میں بہت معافی چاہتی ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہو۔ میرا مقصد کسی کو جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن کرنا نہیں، کسی کی دل آزاری کرنا نہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ ہم محبت سے درود پڑھیں۔ ہم جب فونکس سکھاتے ہیں نا بچوں کو تو ہم ان کے ووکل کارڈز کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ود ان 3 ایئرس، بچہ جب 3 سال کا ہوتا ہے تو وہ سیکنڈ لینگویج ایبزارب کرنے کے لیے اس کے اندر ایک ایبزاربنگ کیپیسٹی ہوتی ہے۔ اس ایج گروپ کے اندر اس کا جو ووکل کارڈ ہے وہ فارم ہو رہا ہوتا ہے، وہ بن رہا ہوتا ہے۔ جب ہم تجوید اور قرات سکھاتے ہیں، جب ہم عربک لینگویج کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ہم کہتے ہیں 3 سے 6 سال تک کی عمر کا جو پیریڈ ہوتا ہے یہ بہت جو ہے زرخیز جو ہے زندگی کا حصہ ہوتا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ بہت سی چیزیں سیکھنے کا مارجن ہوتا ہے۔ تو وہ دور ہم مائیں کیا کہہ کے گزار دیتی ہیں، نہیں ابھی بچہ ہے، نہیں ابھی چھوٹا ہے، اور وہی سیکنڈ لینگویج ایبزارب کرنے کا پیریڈ ہوتا ہے۔ تو اس ایج گروپ کے اندر جب بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں، میں انتہائی مسرت سے یہ بات کہتی ہوں، میرے گروپ کے اندر چھوٹے چھوٹے 2-2 3-3 سال کے بچوں کے درود پاک پڑھنے کے وائس ٹیگز آ رہے ہوتے ہیں، میسیجز آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ میری کامیابی ہے، یہ میں سمجھتی ہوں اس حلقہ درود پاک کا جو اجر ہے اللہ کی طرف سے، یہ اس کا ریوارڈ ہے۔ یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان اور ہر مسلمان بچہ جو کسی ماں کی گود میں ہے، وہ جو مائیں پچھلی رات اٹھ کے اپنے بچوں کو لوری دیا کرتی تھیں، سیونی نام محمد والا لگدا بڑا پیارا، آج کی ماں کو وہ نغمہ یاد ہو جائے، وہ درود السلام یاد ہو جائے، وہ محبت کا ترانہ اس کی زندگی کے اندر شامل ہو جائے، وہ اپنے بچے کو جب لوری دے تو وہ موبائل کے اوپر جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے گانے اور وہ اس طرح کی چیزیں نہ گا رہی ہو۔ 1.5 سال کا بچہ ہوتا ہے، ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ کیا کیا سن رہا ہے، کیا کیا دیکھ رہا ہے، ماؤں کو کوئی ہوش نہیں۔ تو میرا مقصد ایسی ماؤں کو، ان کے اندر سے ایسی کوالٹیز کو پیدا کرنا ہے کہ وہ خود بھی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے، اور جو شروع میں نے بتایا تھا کہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھانے کا جو اہتمام ہے وہ کریں۔ اب اس کے اندر جب ہم نے ظاہر کی بات کی تو ہم نے اس تلفظ کی بات کی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنی گفتگو کم کر لیں، تھوڑی باتیں کر لیں، لیکن محبت سے درود و سلام ضرور بھیجیں۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے جو ہے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مجلس کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجلس کی زکوٰۃ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود بھیجنا۔ ہم اپنی کتنی ہی مجالس ایسی ہوتی ہیں،
ٹیلی فون کے اوپر اگر ہمارے رابطے ہوں، اگر ہماری کمبائن گیدرنگز ہوں، اگر 1 to 1 کسی کے ساتھ ملاقات ہو جائے، 2-3 سہیلیاں، 2-3 بہنیں مل کر اکٹھی، بھائی، کچھ بزرگ، راہ چلتے ہوئے کچھ لوگ چوک میں کھڑے ہو جائیں، مسجد کے باہر ہی دیکھ لیں، ایون میں نے تو اب مسجد کے اندر بھی یہ اس طرح کے معاملات دیکھے ہیں کہ مسجد کے اندر ہی کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے اوپر طعن و تشنیع، غیبت اور ایک دوسرے کی جو ہے لیگ پولنگ کی کوششیں کی جا رہی ہوتی ہیں، پارٹیاں بنائی جا رہی ہوتی ہیں، نہیں یہ تیری، نہیں یہ میری، یہ جو تیری میری کے معاملات ہیں یہ مساجد کے اندر بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر مجلس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ بہانے سے ایک مرتبہ وہ جو کہتے ہیں نا، اے صبا سرکار کی باتیں سنا، سید ابرار کی باتیں سنا، تو وہ جو سرکار کی بات ہے وہ بہانے سے کسی نہ کسی طریقے سے درمیان میں کوئی ذکر کر دیا کریں، اور جب ذکر کیا کریں تو محبت سے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا کریں، اور جب آپ پڑھیں گے تو مجھے یقین ہے آپ کا مخاطب، آپ کا سامع، جو آپ کا اوپوننٹ ہے، جو آپ کے سامنے کھڑا ہے، وہ آپ کے مقابل ضرور آپ کی موٹیویشن سے اس درود و سلام میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ اس نے بھی سن رکھا ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ارشاد کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا، اور ایک حدیث پاک جس میں 3 مرتبہ آپ نے سیڑھیوں کے اوپر قدم مبارک رکھا اور اسے آپ نے فرمایا ہلاک ہوا وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔ اور پھر ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ملتے ہیں کہ ہلاک ہوا وہ شخص، اور وہ شخص جنت کا راستہ بھول گیا جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا۔ تو جب ہم درود پڑھنے کی کیفیت کے آداب کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جو چیزیں ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے، سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ وہ کون سے، ہماری ایک کتاب ہے فقہ کی رد المختار، 7 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر درود پڑھنا مکروہ اس کے اندر مینشن کیا گیا ہے۔ وہ 7 جگہیں کون سی ہیں؟ ہم بستری کے وقت، قضائے حاجت کے وقت، خریدار کو اپنی چیز کی عمدگی جتاتے وقت، لغزش کھاتے وقت، تعجب کے وقت، جانور کو ذبح کرتے وقت اور چھینک کے وقت۔ اس کے بعد آپ دیکھیے درود کے جب ہم آداب کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر جو چیزیں ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے ان کے اندر سب سے پہلی بات کیا آتی ہے؟ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدی جا، کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں حضرت جنید اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جیسی اکابر ہستیاں، جید جو اولیاء کرام ہیں، جن کو سلطان العارفین کہا جاتا ہے، جن کو محبوب سبحانی کا درجہ دیا جاتا ہے، اس لیول کے جو بزرگ ہیں وہ بھی جب آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے لیے اپنی زبان کو کھولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، یہ وہ مقام ہے۔ اور پھر پیر فخر الدین سیالوی، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا تھا کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ غور کیجئے، ابھی انٹرنیٹ سے آپ تصاویر نکال کے دیکھ لیجئے، جو لوگ گئے ہیں مواجہ شریف کے سامنے، اللہ ان کو مبارک کرے، اس لاک ڈاؤن کو اللہ تعالیٰ جلد کھولے، جلد اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے، بادب حاضری نصیب فرمائے، بار بار حاضری نصیب فرمائے، جہاں مواجہ شریف کے اوپر سورۃ الحجرات کی وہ آیہ کریمہ لکھی ہوئی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ دیکھو یہ میرے محبوب کی بارگاہ ہے، دیکھو یہاں کے آداب بجا لانا، دیکھو یہاں اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرنا۔ میں کیا کروں گا؟ میں تمہارے سارے اعمال کو سلب کر لوں گا اور تمہیں شعور بھی نہیں، لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی شان میں کی ہوئی گستاخی کو معاف فرما سکتا ہے، لیکن محبوب کی محبت کی بات اور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے ولی کے بارے میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی کی اہانت کی، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ جو محبوب رب العالمین ہیں، جو محبوب خدا ہیں، جو حبیب اللہ کے درجے پر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شان میں کی ہوئی بے ادبی کو جو ہے وہ نظر انداز کر دے؟
وہ معاف کر دے, وہ اس شخص کو چھوڑ دے, پاسبل نہیں ہے. اس لیے پناہ مانگنی چاہیے اس وقت سے جب کسی انسان کی زبان سے ایسا کلمہ نکلے, کوئی ایسا جسچر کسی کی زندگی کے اندر جو ہے وہ پھوٹ پڑے. اور اس میں انٹینشنلی میں ایک بات کہا کرتی ہوں کہ ہم جب اپنے والد کے سامنے جاتے ہیں تو میں نے جب حدیث پاک میں پڑھا کہ اپنے والد کو جو ہے وہ ترش نگاہ کے ساتھ مت دیکھو. ترش نگاہ کیا ہوتی ہے؟ تیز نظر کے ساتھ دیکھنا, غصے سے دیکھنا, ایگریشن کے ساتھ دیکھنا. یہ والد ہیں جن کو زمین پر آپ کا, میرا, ہم سب کا اللہ تعالیٰ نے مجازی طور پر رب بنایا, ہمیں پالنے والا بنایا, جو اس دنیا میں ہمارا لانے کا باعث بنا. تو جہاں اللہ تعالیٰ کے حبیب کی بات آئے گی, جہاں سید الانبیاء, جہاں محبوب رب العالمین, جہاں رحمت للعالمین کی بات آئے گی, اس بارگاہ کے آداب کیا ہوں گے کہ جہاں فرشتے بھی جو ہے وہ اپنا سانس روک کر حاضر ہوتے, جہاں فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام معراج کی رات جب بلانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں تو وہ جگانے کے طریقے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, اللہ کے محبوب کو جگاؤں. اپنی کافوری پلکوں کے ساتھ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوری تلوے ہیں, میں کس طرح ان کو مس کروں, کس طرح اپنے ہونٹوں کے ساتھ ان کو مس کروں, اور جو محبوب رب العالمین ہیں وہ جاگ جائیں. تو وہ یہاں پر تو یہ وہ بارگاہ ہے کہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. تو جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, آپ کا جو گھرانہ ہے, ان کی قدر, ان کی بارگاہوں کا ادب, ان کا احترام. اور اس بارگاہ میں جب ہم درود کی بات کرتے تو میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درود کو پسند نہیں فرمایا کہ جس میں آپ کی آل پر درود نہ بھیجا جائے, اور حکم کیا دیا کہ مجھ پر کٹا ہوا درود نہ بھیجو. صحابہ نے پوچھا کٹا ہوا درود کون سا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس میں میری وَعَلَىٰ آلِهِ محمد, میری آل پر درود نہ بھیجا جائے. تو جب ہم آل پر درود بھیجنے کی بات کرتے ہیں تو آل کا احترام کرنا کیسے ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھ لیجئے کہ جب وظیفہ مقرر کرنے کی بات آتی ہے تو حسنین کریمین کا وظیفہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے زیادہ باندھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو بابا جان غزوات میں حصہ لیا, میں نے تو اسلام کی جو ہے وہ جنگیں لڑیں, میں نے تو یہ خدمات سر انجام دی. آپ فرماتے ہیں کیا تیرا باپ ان کے باپ جیسا ہے؟ کیا تیری ماں ان کی ماں فاطمہ جیسی ہے؟ کیا تیرا نانا ان کے نانا جیسے سید العالمین ہیں؟ کیا تیری نانی ان کی نانی جیسی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے؟ تو جب تیری دادی ان جیسی نہیں, تیرے دادا ان جیسے نہیں, تو پھر تم ان جیسی کس طرح سے مثلیت جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہو, اور تم کس طرح یہ دعویٰ کر سکتے ہو؟ تو جو ان کا مقام, جو ان کا مرتبہ ہے. اور جب گلی میں ایک مرتبہ کھیل رہے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ, اگر انہوں نے تمہیں یہ کہا ہے نا کہ تم ہمارے غلام زادے ہو تو لکھوا لاؤ. اور یہ جو محبت کے انداز ہوتے ہیں نا, یہ محبت والے ہی جانتے ہیں. ان کو ایک عاشق ہی سمجھ سکتا ہے. ان کو اس بارگاہ کا جو غلام ہے وہی سمجھ سکتا ہے کہ اس کہے ہوئے اور اس لکھے ہوئے کو پلے باندھنے کی کیا اہمیت ہے, اس کی کیا قدر و منزلت ہے, اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. تو ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جس ظاہری ادب کی ضرورت ہے, اس کے اندر جو آداب ہیں ہم ان کی طرف بعد میں جائیں گے. جیسے میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ انما الاعمال بالنیات, کہ جو نیتوں کا دار و مدار ہے وہ عمل کے اوپر ہوتا ہے. تو اس کے اندر جو سب سے بیسک چیز ہے وہ باطنی ہمارا جو ایک نظام ہے اس کے اوپر کام کرنا ہے. اور وہ باطن کیا ہے؟ ہماری نیت ہے, ہمارا عقیدہ ہے. اس عقیدے کی صفائی کے لیے ایک واقعہ صرف پیش کروں گی, اور اس کے بعد فوراً سے جلدی سے ہم اس لسٹ کو ریویو کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو آداب جن کو ہم کہتے ہیں. شواہد الحق کے اندر یہ واقعہ درج ہے, اور صاحب آب کوثر نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے, اور یہ مستند واقعہ بار بار اہل اللہ کی طرف سے ہماری مجالس کے اندر بھی پیش کیا جاتا ہے. وہ کیا ہے کہ ایک شخص لکھتا ہے کہ میں حج کرنے کے لیے گیا اور وہاں مجھے ایک شخص ملا جس کو پیاس ہی نہیں لگتی تھی. میں نے اس سے پوچھا کہ تو پانی نہیں پیتا؟ اس نے کہا کہ مجھے پیاس نہیں لگتی. اس نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا میں اہل حلہ سے ہوں, اور اس سے پہلے میری عقیدت صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی.
اور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ عقیدت اور مونست نہیں رکھتا تھا۔ دس از دا مین پوائنٹ جس کی طرف میں لے جانا چاہتی ہوں۔ آج پاکستان کے اندر نعوذ باللہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات کے ساتھ خطاؤں کو منسوب کرنے کے لیے ایک ٹولہ اٹھ کھڑا ہوا اور وہ ڈیفینڈ کر رہا ہے اپنے آپ کو، اور وہ جو ایک شیطان کا عمل تھا کہ اپنے علم پر تکبر، اپنے رجوع کرنے کے اوپر جو ہے وہ جو ہے تکبر، اور وہ جو تکبر اور رعونت ہے جیسے شیطان کو اس نے مروایا تھا، اسی طرح اس ٹولے کو بھی وہ لے ڈوب رہا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، اور بالخصوص اس واقعے کو جاننے کے بعد مجھے مینشن کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں کس طبقے کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ میرا مقصد امت کو جوڑنا ہے، اس کو توڑنا نہیں ہے۔ تو آپ خود جان جائیں گے کہ اس میں کون لوگ آتے ہیں، میں کس کیٹیگری کی بات کر رہی ہوں، اور حوالہ میں نے آپ کو دے دیا۔ نہ تو میں کوئی من گھڑت یہاں پر حکایات بیان کرتی ہوں، اور نہ ہی میرا ہمیشہ سے یہ معمول رہا ہے۔ میں ہمیشہ سکہ بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں اپنے اساتذہ کرام سے، اور جو مستند کتابوں کے حوالے ہیں میں ان حوالہ جات کا اس لیے ریفرنس اس لیے کوٹ کرتی ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ ادھر ادھر سے سنی ہوئی وہ کچی پکی باتیں نہیں ہیں جن کو ہم لوگوں کو سنا کر تو واہ واہ بلے بلے اور سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو غور کیجئے کہ اس شخص نے اپنے باطنی عقیدے کے متعلق جھول کا جو ہے وہ جو اظہار کیا، اس میں اس کا جملہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میری عقیدت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ میری عقیدت نہیں تھی۔ میں ایک رات سویا تو خواب میں دیکھا قیامت قائم ہے، اور لوگ نہایت کرب اور پریشانی میں ادھر ادھر شدت پیاس کے باعث، گرمی کے باعث، اضطراب کے باعث وہ جو ہے وہ پیاس کی شدت میں مبتلا اور بھاگے پھر رہے ہیں۔ مجھے بے حد پیاس لگی ہوئی تھی، میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ایک طرف کو جہاں وہ سب جا رہے تھے میں بھی ادھر کو چل دیا۔ آگے بڑھا تو دیکھا حوض کوثر، اور اس حوض کوثر کے چاروں کونوں پر چاروں خلفائے راشدین متمکن ہیں۔ ایک کونے پر یار غار اور یار مزار صدیق اکبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جو سلسلہ نقش بندیہ کے امام، وہ جو پہلے خلیفہ ہیں، وہ جن کے احسانات کا بدلہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدیق میں نے اس امت میں تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، مگر تیرے احسانات کا بدلہ اللہ رب الکریم میدان حشر میں چکائے گا۔ ایک کونے پر وہ جو ہے وہ مسند نشیں ہیں، دوسرے کونے پر دوسرے یار مزار، دوسرے خلیفہ راشد جن کا لا عمر لا کے نام سے آج بھی ویسٹ کے اندر پڑھایا جاتا ہے، لاگو ہے، جنہوں نے اس دنیا کو کئی ایسے نظام دیے جو انشاءاللہ قیامت تک قائم رہیں گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے پر سیدنا عثمان ذو النورین، دو نور والے، اس امت کے سب سے حیادار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے ارشاد فرماتے تھے کہ اے عثمان اگر میری 70 بیٹیاں بھی ہوتی، اور بعض روایات میں 100 کی تعداد بھی ہے کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی، اور یہ عرب کا محاورہ بھی ہے، تو میں یکے بعد دیگرے اس کو تیرے نکاح میں دیتا۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے کونے پر، اور مولا کائنات جو ہے جن کو غدیر خم کے مقام پر ان کا ہاتھ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ تو چوتھے کونے پر سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم جلوہ افروز ہیں، اور وہ لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ میں نے سوچا مجھے دوسروں سے کیا غرض، کتاب کا حوالہ میں نے دے دیا، آپ خود پڑھیے، اس بات پہ غور کیجئے کہ مجھے دوسروں سے کیا غرض، میں تو اپنے علی سے پانی پیوں گا، کیونکہ میری ساری عقیدت اور محبت تو صرف انہی سے ہے۔ جب میں حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حاضر ہوا تو آپ نے مجھے ایک نظر دیکھا اور میری طرف سے چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔ پھر میں مجبوری کی حالت میں بادل ناخواستہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آپ نے بھی چہرہ دوسری طرف
پھیر لیا۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، انہوں نے بھی میرے ساتھ یہی سلوک کیا۔ پھر جب میں ہر طرف سے مایوس اور ناکام ہو کر پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگا تو مجھے سرور عالم، محسن اعظم، محبوب رب العالمین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آ گئے، جو کہ اپنی امت کو حوض کوثر کی طرف بھیج رہے تھے۔ میں بھی حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سخت پیاس لگی ہوئی ہے، اور مولا علی کے ہاں حاضر ہوا تھا کہ مجھے پانی پلائیں، مگر انہوں نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف بھی گیا، مگر انہوں نے بھی التفات نہیں فرمایا۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے علی، تجھے پانی کیوں پلاتے جبکہ تیرے سینے میں میرے صحابہ کا بغض موجود ہے۔ میں دوبارہ پڑھتی ہوں اس لائن کو، میرے پیارے علی، تجھے پانی کیوں پلاتے جبکہ تیرے سینے میں میرے صحابہ کا بغض موجود ہے۔ اس جواب پر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں توبہ کر لوں تو پھر؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو توبہ کر لے اور مسلمان ہو جائے تو میں تجھے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا، جس کے بعد تو بھی کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنا دست شفقت آگے بڑھائیے۔ میں نے توبہ کی اور اسلام قبول کیا۔ پھر امت کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حوض کوثر سے اپنے دست انور سے جام کوثر پلایا، میں سیراب ہو گیا اور اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ ازاں بعد مجھے کبھی پیاس نہیں لگی۔ پھر میں بعد میں اپنے اہل و عیال کے پاس گیا، میں نے ان سے بیزاری کا، اس عقیدے سے، اس نظریے سے، اس سوچ سے اور اس عمل سے بیزاری کا اظہار کیا۔ جن لوگوں نے توبہ کی سو کی، سوائے ان احباب کے جنہوں نے یہ سن کر توبہ کر لی، میں اس نظریے سے رجوع کر لیا، یعنی ان کے ساتھ تعلق رکھا جنہوں نے اس کے ساتھ رجوع کر لیا۔ اس واقعے کی تصدیق اور تائید ایک حدیث پاک سے ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے حوض کوثر کے 4 رکن ہیں، اور ان چاروں رکنوں، ایک رکن میرے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں ہوگا، دوسرا رکن میرے پیارے عمر فاروق کے قبضے میں ہوگا، تیسرا رکن میرے پیارے عثمان غنی کے قبضے میں ہوگا، اور چوتھا رکن میرے پیارے علی کے قبضے میں ہوگا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری محبت اور شیخین کا بغض کسی ایک مومن کے سینے میں جمع نہیں ہو سکتا۔ اب اس بات کو آپ سامنے رکھیے، اور پھر سیدنا عمر فاروق، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عثمان غنی، ان چاروں کی محبت کو کس طرح سے مشروط کیا گیا، اس بات کو سامنے رکھیے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے جو سینہ منور ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہمارے اکابر نے لکھا کہ جس نے میرے صحابہ کے بارے میں اچھی بات کہی وہ مومن ہے۔ اس ساری روایت کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے ظاہر کے اوپر تو کام کرتے ہیں مگر اپنے باطنی عقیدے کے اوپر کام نہیں کرتے۔ تو جب تک ہم اپنے باطن کے اوپر، اپنے نظریے پر، اپنی سوچ کے اوپر، اور اپنے جس کو ہم ایمان کہتے ہیں، ہم اپنے ایمان پر کام نہیں کریں گے، تب تک ہم اس درود پاک کی حلاوت کو نہیں پا سکتے۔ تو اس کے اندر آج کے دور کا، میں اس دور کا واقعہ آپ کو مختصراً سنا دیتی ہوں۔ میں نام نہیں ظاہر کروں گی۔ ڈیفنس میں پچھلے سال سردیوں میں میری ایک اسٹوڈنٹ کا انتقال ہوا۔ بہت عرصہ ہوا کہ میں نے اب جو ہے میتوں کو غسل دینے سے معذرت کر لی ہے۔ میرے بزرگ جو ہے انہوں نے مجھے منع فرمایا ہے، کچھ روحانی معاملات اس طرح کے تھے، لیکن وہ چونکہ میری بہت پیاری اسٹوڈنٹ تھی اور وہ حافظہ قرآن تھی، روزانہ 10 پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی، اور ایک موقع ایسا آیا تھا چند 5 سال، کم و بیش 4-5 سال پہلے کی بات ہے، کہ رمضان المبارک کے اندر میں دورہ قرآن کروا رہی تھی، کہ اس دورہ قرآن میں ایک خاص طبقہ
کہ جو نعوذ باللہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ وہ من گھڑت چیزیں اور وہ جو ہے ام الخبائث کو جوڑنے کی کوشش میں مصروف عمل ہے، جس طبقے کو خوارج کہتے ہیں، ان کی چند خواتین بھی اس جو ہے وہ میری کلاس کے اندر شامل تھیں۔ مجھے ایک ضروری جو ہے لیکچر کے لیے آؤٹ آف سٹی جانا تھا اور میں پھول نگر گئی ہوئی تھی، سیدہ کائنات کانفرنس تھی وہاں پر۔ میں وہاں پھول نگر سے جب میں ظہر کے وقت واپس آئی تو میری کلاس دورہ قرآن جو ہے وہ چل رہا تھا، اور اس دن میں نے اس خاتون سے کہا کہ آج میری جگہ دورہ قرآن آپ کروا دیجئے۔ انفارچونیٹلی اس دن وہ ٹاپک آ گیا کہ جس میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اور تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب اس کے اندر جو ایک ایسا فرقہ ہے جنہوں نے نعوذ باللہ ام الخبائث کو ان عظیم ہستیوں کے ساتھ، اور میری تو زبان اجازت نہیں دیتی کہ میں ان روایات کو منطبق کرنے کی اور ان کو دہرانے کی بھی جسارت کروں، کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور وہ اس معاشرے کے اندر امت کو توڑ کر فساد میں برپا کر کے خوارج پیدا کرنے کی ڈیوٹی ان کی لگی ہوئی ہے۔ تو وہ خواتین بھی یہی کام کر رہی تھیں بیٹھ کے۔ جب میں نے سنی یہ باتیں تو میرا تو خون کھول گیا۔ میں نے اپنی کلاس کو وہیں روکا اور میں نے ان خاتون کو کہا کہ کل انشاءاللہ یہی ٹاپک میں ریپیٹ کروں گی۔ اور اگلے دن جب میں گئی تو وہ جو میری اسٹوڈنٹ جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس نے اس دن مجھے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتی، آج ہم اس اگلے پارے کو چھوڑیں گے، آج سارا دن آپ نے شان مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم بیان کرنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے ان کے آخری دن تک، ان کی آخری دن بھی تہجد کی نماز اس عورت کی قضا نہیں ہوئی۔ تو وہ جب نجف اشرف گئی جو بات بتانے کی ہے، تو اس رات مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے مزار پہ کھڑے ہو کے اس نے مجھے فون کیا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ نے جو مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان میں جو دفاع کیا تھا، میں یہاں کھڑے ہو کر، آپ میرے ساتھ تو نہیں آ سکی لیکن آپ میری چونکہ استاد ہے، میری معلمہ ہے، تو میں آج یہاں کھڑے ہو کر آپ کا سلام پیش کر رہی ہوں، اور میں یہاں کھڑے ہو کر آپ کے لیے دعا کر رہی ہوں، اور میں اس بارگاہ سے عرض کر رہی ہوں کہ جو لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت میں ناقص ہیں، کیونکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی تمہاری محبت میں دو طبقے ہلاک ہوں گے، ایک وہ جو غلوف میں اس حد تک چلا جائے گا کہ تمہارے مقام کو بڑھا دے گا، اور ایک وہ جو تمہاری تنقیس میں وہاں چلا جائے گا جو تمہیں تمہارے اصل مقام سے نعوذ باللہ تنقیس کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو آپ کو مولا کائنات علم کے اس حصے میں سے، عشق کے اس حصے میں سے، روحانیت ولایت کے اس حصے میں سے حصہ عطا فرمائے جو اس بارگاہ سے تمام عالمین میں بڑھتا ہے۔ تو ہوا یہ اس کے بعد کہ جب میں نے اس کو غسل دیا، اس کو 2 ٹائپس آف کینسر تھے، تو اس کا چہرہ اتنا گلو کرنے لگ گیا کہ مجھے ایک خاتون نے پوچھا کہ میم آپ نے اس کو جو غسل دیا ہے وہ کس چیز سے غسل دیا ہے؟ یہ میں آج کی بات کر رہی ہوں، لاہور کی بات کر رہی ہوں، ڈیفنس کی بات کر رہی ہوں، اور میں اپنی ایک آنکھوں دیکھا ہوا واقعہ بیان کر رہی، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہی۔ اس خاتون کا چہرہ اتنا جو وقت گزرتا جاتا تھا، اور 2 دن پہلے سے وہ سرد خانے میں میت رکھی ہوئی تھی اور بلڈ کینسر تھا اس خاتون کو، تو جو وقت گزرتا جاتا تھا اس خاتون کا چہرہ گلو کرتا جاتا تھا۔ تو ایک خاتون نے مجھے پوچھا آپ نے اس کو کس چیز سے غسل دیا ہے؟ میں نے کہا میری بہن یہ سوال پوچھنے کا نہیں ہے، ابھی وہ دور نہیں آیا کہ جب ہم میتوں کو پارلر لے جانا شروع کر دیں، جب میتوں کا میک اپ ہونا شروع ہو جائے۔ یہ جو نور تھا اس کے اندر نور محبت قرآن تھا، اس کے اندر جو نور ہے اس کے چہرے پہ جو ریفلیکٹ کر رہا ہے یہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی اہل بیت کی محبت اور ایمان کی وہ حلاوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس مومنہ کو عطا کی تھی۔ اور بات یہی ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ان کو دفنا دیا گیا تو آفٹر 50 ڈیز ان کے ہسبینڈ اور ان کا بیٹا جب قبر پہ گئے اور انہوں نے اس قبر کو پکی کرنے کے لیے کھلوایا، تو یہ انہوں نے مجھے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر یہ واقعہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں ڈیفنس کے اندر وہ قبرستان موجود ہے کہ جب اس قبر کو نیچے تک کھولا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ جب اینٹیں نظر آنے، سلیبیں نظر آنے لگ گئیں، تو وہاں سے جب قبر تھوڑی سی جو ہے وہ نظر آئی تو گورکن جو ہے وہ اس نے درود پڑھنا شروع کر دیا
اور وہ ہمیں مبارک دینے لگا، اور ہم مسلسل باپ بیٹا رو رہے تھے کیونکہ ہم بہت دیر سے اس خوشبو کو سونگھ رہے تھے جو اس قبر کے اندر سے آ رہی تھی۔ الحمدللہ آج بھی اس امت میں ایسی بیٹیاں موجود ہیں، ایسی خواتین موجود ہیں، ایسی عورتیں موجود ہیں جو درود پڑھتی ہیں تو ان کے منہ سے خوشبو آتی ہے، ان کے بدن سے خوشبو آتی ہے، ان کے قبروں سے خوشبو آتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ گورکن ہمارے پاس آیا، اس نے کہا صاحب جی 40 سال ہو گئے ہیں مجھے اس قبرستان میں کام کرتے ہوئے، آج میری زندگی میں یہ دوسری قبر ہے کہ جس کے اندر پکی کرنے کے لیے ہم نے جس کو کھولا ہے اور جس کے اندر سے یہ خوشبو آ رہی ہے، ورنہ آج سے بہت سال پہلے ایک اور قبر ایسی تھی کہ جو ہم نے کھولی تو اس کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی، لیکن وہ بھی ایک عورت کی قبر تھی۔ تو دائرہ بطول میں جو میری بہنیں، جو میری مائیں، جو میری بیٹیاں، جن کو میں آداب کی بات کرتی ہوں، جن کو میں اس بچی کی، اس اللہ کی ولیہ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کا درود اپنی کتاب دلائل الخیرات میں لکھا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف پرانے وقتوں کی بات کرتے ہیں، نہیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض آج بھی زندہ ہے، آج بھی جاری و ساری ہے، علامہ اقبال کا قول سچا ہے، اور یہاں اسلام آباد میں میں اس اللہ کے ولی سے مل چکی ہوں، یوٹیوب کے اوپر ان کا کلپ موجود ہے۔ میرے استاذ مکرم جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی صاحب نے صبح نور کے اندر سلطان بشیر صاحب جو ہمارے ایٹامک سائنٹسٹ ہیں ان کے ساتھ جو پروگرام کیا، ان کے وہ الفاظ ہمیشہ، وہ ان کا کلپ بار بار میں سنتی ہوں جس میں وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی اپنے امتیوں کو اسی طرح نوازتے ہیں اور قیامت تک نوازتے رہیں گے۔ وہ جو علامہ نے کہا تھا نا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، تو راہ پوچھنی کیسے ہے، راہ دیکھنی کیسے ہے، وہ آداب کس طرح سے بجا لانے ہیں، کرنا کیا ہے، ون بائی ون دیکھتے ہیں۔ اب بہت تیزی کے ساتھ میں ان آداب کو پڑھوں گی اور اس کے بعد پھر ہم دعا کریں گے، اور اس دعا میں ہم لوگ سب کو شامل کریں گے۔ سب سے پہلا میں نے کہا کہ ادب، اس کے بعد درود پڑھنے والے کا لباس پاک ہو، وہ باوضو ہو، اس نے غسل کیا ہوا ہو، میری مسلمان بہنوں نے اپنے نیلز کے اوپر نیل پالش لگائی نہ ہو۔ اور آج کل جو اس دور کے اندر بڑی ایک مصیبت چل نکلی وہ یہ کہ جی واٹر پروف نیل پالش آ گئی ہے۔ دیر از نو اینی سائنٹیفک ریسرچ کہ کوئی ایسا انیمل ہو، کہ کوئی ایسا پینٹ ہو کہ جو واٹر کو ریزسٹ نہیں کرتا، جو جہاں پانی نیچے تک پہنچ سکتا ہے، جو واٹر ایبزاربنگ ہو، ایسا کوئی پینٹ ابھی تک ایجاد یا نیل ایملشن یا اس طرح کی کیوٹیکس ایجاد نہیں ہوئی۔ تو اس لیے میری جو بہنیں، جو بیٹیاں، وہ واٹر پروف نیل پالش کے علاوہ وہ دوسری نیل پالش کہتی ہے نا کہ یہ جائز ہے لگانی، تو حلال نیل پالش ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی۔ تو اگر نیل پالش لگائی ہے تو وضو نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا، طہارت نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد کیا کریں کہ دانتوں کو برش کریں، اگر روزہ ہے تو مسواک کریں، دانت اچھی طرح صاف کریں، اور اس کے بعد کیا ہے قبلہ رخ مصلی پر بیٹھیں، بآواز بلند، دھیمی آواز کے ساتھ، درمیانی آواز کے ساتھ، اور دل میں ہر طرح سے اپنے نبی کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ درود پڑھیں۔ کوشش کریں رات کے پچھلے پہر، اندھیرے میں، تہجد کے وقت، ریاکاری سے پاک لمحہ ہوتا ہے، وہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، جب آپ اور آپ کا رب اور آپ کے رب کا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد امید شفاعت پہ درود پڑھیں، پھر ظاہر اور باطن دونوں کو پاک کر کے، جیسے میں نے عقیدے کی بات کی، عقیدہ پاک رکھیں، اور پھر اسی احسانی کیفیت کے ساتھ درود پڑھیں جس کا ہم نے ذکر کیا، اور پھر یہ سوچیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے درود کو سن رہے ہیں۔ رقت قلبی کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ، درود کیا ہے؟ دعا ہے، اور دعا مانگنے کے لیے حکم کیا ہے؟ تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، رو کے، گڑ گڑا کے، رونا نہیں آ رہا تو رونے والی شکل بنا کے درود پڑھے کہ یا رسول اللہ انظر علینا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہمیں مغرقن، خذ یدی سہل لنا اشقالنا، خذ یدی یا شاہ جیلا، خذ یدی المدد یا غوث اعظم دستگیر۔ پھر قلب کو
اللہ کی ذات کے ساتھ منسلک کر کے اور قلب کو مواجہ شریف کے ساتھ اور قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مستقل طور پر منسلک کرنے کی سعی کرتا رہے. یعنی جب درود پڑھے تو انٹینشلی کوشش کر کے اپنے قلب کو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلنے والے نور کے ساتھ کنیکٹ کرے. اور پھر اس کے بعد درود پڑھتے وقت کسی سے بات نہ کرے. جس جگہ گندگی پلیدی یا بدبو ہو وہاں درود نہ پڑھے. میری پریکٹس ہے کہ میں جب ایک علاقہ ہے ہمارے راہ کے اندر کہ وہاں پر ایک گندے پانی کا نالا ہے, جب وہ آتا ہے تو میں خاموش ہو جاتی ہوں, میں وہاں درود نہیں پڑھتی. اسی طرح شور و غل کی جگہ پر ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے, ڈرامہ چل رہا ہے اور ساتھ ہاتھ میں تسبیح دی ہے, نو وے, یہ ادب نہیں ہے. اور جب ہم ادب کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں بادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. تو ہم بے نصیب نہیں بننا چاہتے. پھر جہاں ہنسی مذاق ہو رہا ہو وہاں پر درود نہ پڑھا جائے, گناہ کرتے وقت درود نہ پڑھا جائے, ظلم کرتے وقت درود نہ پڑھا جائے, اور ناچ گانا کرتے وقت درود نہ پڑھا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ تمام آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو اللہ تعالی اس بارگاہ کے شایان شان آداب کی جو ہے وہ تعلیم دے, تربیت دے اور توفیق عطا کرے. اب جو مجھ سے کوشچن جو پوچھا گیا تھا ایک آج صرف اس کا جواب دوں گی, اور پھر ہم فاتحہ پڑھیں گے اور درود و سلام پڑھیں گے اور دعا کریں گے. وہ یہ تھا کہ دائرہ بطول کے بارے میں بہت سارے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ روحانی سلسلہ ہے, یہ ایجوکیشنل فورم ہے, یہ کب شروع ہوا, یہ کیوں شروع ہوا. تو میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ آپ اس کے لوگوں کے اندر بھی دیکھیں گے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یہ ہمارا لوگو ہے, یہ ہمارا موٹو ہے, یہ ہمارا ایم ہے, یہ ہمارا آبجیکٹیو ہے, صراط مستقیم کا حصول. اور پھر صراط مستقیم بعض مفسرین کے نزدیک ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے, کہ جو اسوہ کاملہ ہیں, جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے, اور اس کے بعد اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے راستے کا حصول. وہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین. اس کا آغاز کم و بیش 2.5 سال پہلے ہوا تھا, اور جو ہستیاں اس دنیا سے گزر چکی, اور الحمدللہ میرے وہ بزرگ, میرے وہ اساتذہ, میرے وہ جو معاون, جو روحانی اور علمی سرپرست جن کی معاونت دائرہ بطول کو حاصل ہے, میں تحدیث نعمت کے طور پر اپنی وہ ایک مختصر سی لسٹ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں, کیونکہ میں بار بار ریٹن میں سب لوگوں کو جواب دے چکی ہوں. آج اس جو ہے دائرہ بطول کے حلقہ درود کی کلوزنگ کے اوپر میں اس سوال کا جواب دے دوں کہ دائرہ بطول کے اندر روحانی طور پر اور علمی طور پر کن لوگوں کی سرپرستی اور کن کا فیض شامل ہے. اس میں سب سے پہلے میرے والدین, اللہ تعالیٰ ان کا سایہ میرے سر پہ سلامت رکھے, جن کی بدولت میں آج یہاں پر آپ کے سامنے بیٹھی ہوں, جن کی بدولت مجھے بولنا آیا, جنہوں نے مجھے دین کی طرف راغب کیا, جن کی دعاؤں سے لمحہ لمحہ قدم اٹھانے کی اللہ مجھے توفیق عطا کرتا ہے. اس کے بعد قدوۃ الاولیاء شہزادہ غوث الورا سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی رحمہ اللہ, جن کا مزار ٹاؤن شپ لاہور میں ہے, وہ میرے پیر و مرشد ہیں. ان کا جو روحانی فیض ہے وہ دائرہ بطول میں شامل ہے. ان کے شہزادے پیر سید محمود محی الدین گیلانی مدظ اللہ العالی, ان کی روحانی توجہات دائرہ بطول میں شامل ہے. اس کے بعد سفیر رومی میرے روحانی والد, میرے شیخ جو نیریاں شریف میں مدفون ہیں, پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے کہا تھا کہ آپ آج سے میری بیٹی ہیں. اللہ میرے اس روحانی والد کے درجات کو بلند فرمائے. اس کے بعد شارح ابن عربی میرے روحانی والد, میرے استاد, میرے مربی, میرے شیخ علامہ سید فاروق القادری رحمہ اللہ, جن کا پچھلے مہینے انتقال ہوا, شاہ آباد شریف میں جو مدفون ہیں, ان کی روحانی توجہات دائرہ بطول کے اندر شامل ہیں. اور اب
اس جو ہے وقت بھی ان کے صاحبزادے، ان کے علمی اور روحانی وارث اور امین سید صبغت اللہ سہروردی صاحب، ان کی علمی معاونت اور سرپرستی بھی دائرہ بطول کو حاصل ہے۔ اس کے بعد پھر میرے استاد مکرم، میرے محسن، میرے علمی اور روحانی سرپرست قبلہ جسٹس نذیر احمد غازی صاحب، جن کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری، یہ جوہر ایمان پوری دنیا کے اندر اس وقت جو ہے میں سمجھتی ہوں وقت کی سب سے اشد ضرورت بھی ہے، اور اہل محبت کا ایک نعرہ بھی ہے، ان کا ایک دعویٰ بھی ہے، اور میری ذات کے اوپر ان کا یہ سب سے بڑا احسان بھی ہے، جن کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں، بانی و سرپرست ہیں دائرہ مخلصین کے، اور جن کا سب سے بڑا تاریخ ساز کارنامہ 92 نیوز کا پروگرام صبح نور ہے، جس کے ذریعے انہوں نے سینکڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ تو ان کی علمی اور روحانی توجہات، معاونت اور سرپرستی دائرہ بطول کو جو لمحہ لمحہ حاصل ہے، میں تحدیث نعمت کے طور پر اس کا بھی اظہار کر رہی ہوں۔ پھر اس کے بعد میرے روحانی پیشوا، شیخ، مربی اور استاد پیر سید الماس شاہ بخاری مدد اللہ العالی، نقشبندی، قادری، سیفی سلسلے کے اندر جنہوں نے مجھے بیعت کیا اور اپنی بیٹی کا درجہ اور محبت وہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد میرے شیخ، میرے استاد، میرے روحانی پیشوا، جن کو مختلف ٹی وی پروگرامز میں 2011-12 سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں میرے ساتھ، میری مراد قرآن تھراپسٹ ڈاکٹر رانا ثناء اللہ خان صاحب سے ہے، ڈبل PhD ہیں، اسپریچول ہیلر ہیں، عالمی سطح پر انسانیت کے دکھ چننے کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور خواتین میں انہوں نے مجھے اپنی خدمت کے جو ہے قرآن تھراپی کے لیے اور خدمت کے اس منصب سے نوازا، اور اس عظیم مشن میں مجھے اپنے ساتھ شریک کیا۔ ان کی توجہات دائرہ بطول میں لمحہ لمحہ شامل ہیں، اور آج کے دور میں خانقاہ عبدالحکیم سے اس امت کی سادات کرام کی ایک شہزادی سیدہ اماں جان فاخرہ بی بی صاحبہ، جو پیدا تو میرے بعد ہوئی، مگر میں کہا کرتی ہوں کہ آپ وہ سیدہ ہیں اور خانقاہ نشین مربیہ ہونے کے ناطے اماں جان کہلواتی ہیں، جو منصب میں مجھ سے کہیں بڑی ہیں، جو مرتبے میں، جو علم میں، جو عمل میں، جو روحانیت میں، جو نور میں، جو وہبی نسبت کے اندر بھی اور جو قصبی معاملے کے اندر بھی۔ تو یہ وہ سید زادی ہیں جنہوں نے آج کے دور کے اندر بھی خانوال کے اندر اور جھنگ کے اندر اپنی خانقاہ پر قرون اولا کا وہ رنگ زندہ رکھا ہوا ہے کہ جہاں آنے والے کا مذہب اور مسلک نہیں پوچھا جاتا تھا، بس محبت اور شفقت سے ان کے دکھ چننے کا کام کیا جاتا تھا۔ اور پھر محترمی و مکرمی جناب صوفی صادق صاحب، سوائے ان کے تعارف میں اور کچھ نہیں کہہ سکتی کہ یہ رجال الغیب ہے، اس سے زیادہ کہنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد محترمی و مکرمی جناب سید مسعود عارف چشتی نظامی صاحب، جو اس دور میں انر وائس صوت سرمدی کے بیسٹ، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ماہر عامل ہیں، دائی ہیں، تصوف کے اصل پریکٹیشنر ہے۔ اپنی کتاب صوت سرمدی انہوں نے مجھے بھیجی، اور ان کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے، ان کی معاونت حاصل ہے، ان کی دعائیں حاصل ہیں، اور وہ انشاءاللہ بہت جلد دائرہ بطول کے زیر اہتمام عوام الناس کی سطح پر اہل محبت کے لیے صوت سرمدی کیا ہے، اس کی پریکٹس کیسے کرتے ہیں، اس کے متعلق اپنے ملفوظات ہم سے شیئر کریں گے۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، میرے روحانی والد، میرے استاد، میرے سرپرست محترم جناب عبدالحمید قادری صاحب سعودی عرب سے، جن کی سب سے اہم اور نمایاں کتاب جستجو مدینہ ہے، زندگی کی کم و بیش 5 دہائیاں جنہوں نے اس کی تحقیق میں لگا دی، اور ان کا یہ کلمی شاہکار اپنی تصاویر اور مناظر کی عکس بندی کے ساتھ منظر عام پر ہے، اس شاخ کے جو ہے وہ سر آنکھوں پر ہے، اور لوگ گھر بیٹھے حجاز مقدس کی سیر کے مزے لوٹتے ہیں۔ یہ اور ان کے علاوہ اور کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نام بتانے کی اجازت نہیں دی، خواتین میں بھی اور مردوں کے اندر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ دائرہ بطول کے ہر معاون کو، ہر حصے دار کو، ہر سننے والے کو، ہر شامل ہونے والے کو، ہر بہن کو، ہر بیٹی کو، ہر باپ کو، ہر بزرگ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اس کے روحانی فیوز و برکات سے نوازے۔ فاتحہ پڑھ لیجئے، اس کے بعد پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ اور میں ایک مرتبہ پھر بار دیگر آپ سے کہوں گی کہ جو کویسچن آپ لوگ بھیجنا چاہیں وہ آپ میسج کے اندر، کامنٹس کے اندر لکھ دیا کیجئے۔ بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا، وقت کی کمی کے باعث میں پہلے ہی معذرت کروں کہ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم بائی نیم سب لوگوں کا نام لے کر اس کے اندر جو ہے وہ دعا مانگے۔ تو جب میں یہ بات کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے دعا کے لیے کہا، تو اس میں آپ سب لوگ شامل ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ
سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ قلت حیلتی انت وسیلتی، ادرکنا یا رسول اللہ، ادرکنا یا حبیب اللہ، ادرکنا یا رحمت للعالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الحاسدين وانصرنا على القوم المنافقين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ اللهم إنك عفو كريم، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور۔ اے اللہ کریم، ہم سب نے لاکھوں مرتبہ درود و سلام پڑھنے کی تیری توفیق سے کوشش کی ہے۔ اے اللہ، اس پڑھے ہوئے درود پاک کو خطاؤں سے، ریاکاری سے، کمی کجی سے پاک کر کے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے لائق سجا کے سنوار کے ہم غلاموں، ہم کنیزوں کی طرف سے ہدیتاً، تحفتاً، عقیدتاً، نذرانتاً اے اللہ اس تحفے کو، اس ہدیے کو پہنچا دے۔ یا اللہ کریم، جتنا قرآن پاک پڑھا گیا، جتنے اذکار پیش کیے گئے، جو حسنات جمع کی گئیں، پوری دنیا کے طول و عرض سے جن جن ممالک سے میری بہنوں، ماؤں، بیٹیوں نے، بزرگوں نے، بھائیوں نے، بچوں نے، معصوم بچوں نے اے اللہ تیرے نبی سے محبت کا اظہار کیا ہے، اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ اس میں تاثیر عطا فرما، اس میں اخلاص عطا فرما، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اس کے صدقے تو ہمارے دکھ دور فرما دے۔ اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو درود پڑھنے والے پر خود درود بھیجتا ہے۔ اے اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے، ہماری تکلیفیں، رنج، مصیبتیں، آلام دور فرما دے۔ اے اللہ اس درود پاک کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پر نور کے تصدق تمام انبیاء رسولوں کی بارگاہ میں، آپ کے آباء و اجداد، آپ کے والدین کریمین، تمام ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص قریبی، آپ کے جو پنجتن پاک ہیں، اور سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چاروں خلفائے راشدین، یاران مزار، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ کرام، صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین، بالخصوص شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے کربلا، امت کے جمیع تابعین، تبع تابعین، تمام غوث، کتب، ابدال، کلندر، بالخصوص میرے مرشد اے اللہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، اور اے اللہ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام بزرگ جن کا میں نے نام لیا، جن کا میں نے تذکرہ کیا، خواتین، مرد، میرے معاونین، میرے اساتذہ، اے اللہ جن کا فیض اس دائرہ بطول کے اندر شامل ہے، اے اللہ ان سب کی کوشش قبول فرما، ان کی سعی کو قبول فرما، ان کا اخلاص قبول فرما، ان کی حسنات کو قبول فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں میرے مسلمان
جان بہنوں بھائیوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ جو اس دعا میں شریک ہے تو علیم و خبیر ہے، تو دلوں کے بھید جانتا ہے اللہ سب کی جائز دلی خواہشات پوری فرما، سب کی آرزویں تمنائیں مرادیں اللہ بر لا، اللہ جس نے دعا کے لیے کہا، جس نے نہیں بھی کہا، اللہ ہر مومن کی آرزو تمنا مراد اور دعا قبول فرما، اللہ جائز دلی خواہشات پوری فرما، دکھ پریشانیاں مصیبتیں دور فرما، مقدر کی سختیاں دور فرما، یا اللہ کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت پہ رحم کرم اور فضل فرما، اس کو اقبال نصیب فرما، بلندی عظمت اور غلبہ عطا فرما، طاقت عطا فرما، اتحاد عطا فرما، اے اللہ کشمیر، فلسطین، انڈیا میں جہاں جہاں مسلمان پس رہے ہیں اے اللہ ان کو نجات عطا فرما، آزادی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، شفا کلی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جس نے اپنی جس مصیبت پریشانی کے لیے دعا کے لیے کہا اے اللہ اس درود پاک کے صدقے سب کی جائز دلی خواہشات پوری فرما، ہماری اولادوں کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما، اہل پاکستان کی خیر فرما، ہمارے روزگار میں برکتیں عطا فرما، روزی میں برکت عطا فرما، اوقات میں، علم میں، عمل میں، اخلاص میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان نصیب کرنا، غازی کی زندگی اور شہید کی موت عطا فرمانا، یا اللہ کریم جو مانگ سکے وہ عطا فرما، ہر وہ خیر جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی ہمیں بھی عطا فرما، اور ہر اس آفت مصیبت ناگہانی موت اے اللہ بری ہمسائیگی برے راستے سے جس سے میرے نبی نے پناہ مانگی ہمیں بھی اس سے پناہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔